الرحمن الرحیم وبه نستعین ونستعین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ الصفۃ الخامسہ انہ تعالی مدرک قال الصفۃ الخامسہ انہ تعالی مدرک لأنہ حی فیصح ان یدرک قد ورد القرآن بثبوت الہ فیجب اثبات اللہ۔ پہلی بات جو سابقہ تھی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ مرید ہے اور قارئ ہے۔ مرید ہے ارادہ کرنے والی ذات ہے، بعض چیزوں کی نسبت، بعض افعال کی نسبت، حتیٰ کچھ اپنے افعال کی نسبت دائر افعال انجام دیتا ہے، نام اللہ ارادہ کرتا ہے، تاکہ اپنے بندوں کی نسبت بھی بعض افعال کو اس نے ارادہ کیا ہے کہ یہ بندے کام انجام، بس مرید ہے اور قارئ ہے کہ بعض چیزوں کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے نہیں؟ خود اپنی ذات کی نسبت بھی قارئ ہے، اسے ظلم نہیں کرتا، ظلم پسند، ظلم کی نسبت قارئ ہے۔ اسی طرح بندوں کی نسبت بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو پسند نہیں کرتا۔ ثابت کیا تھا کہ اللہ مرید ہے، اور ارادہ سے مراد ہم نے یہ کہا تھا کہ مراد علم مطلق نہیں ہے، قدرت مطلقہ نہیں ہے۔ قدرت مطلقہ کام ایجاد اور تاثیر ہے، وجود ملا، لیکن اس کام کو اس وقت وجود میں لانا چاہیے اور اس وقت نہیں لانا چاہیے، یہ قدرت مطلقہ کا کام، یہ وہ علم خاص ہے، علم مطلق بھی نہیں ہے۔ علم خاص یعنی علم بالمصلحت، اللہ کو مصلحت کا علم ہوتا ہے، یہی علم بالمصلحت بما فیہ مصلحہ، کس فعل میں یہ مصلحت پائی جاتی ہے، یہی ارادہ ہے، کوئی دوسری چیز بھی نہیں ہے۔ یہ علم خاص، علم بالمصلحت اور علم بالمفسدہ، یہی علم بالمصلحت، اس وقت اس فعل کو اس وقت ہونا چاہیے، اسی چیز کا علم، یہی ارادہ ہے، کوئی دوسری چیز نہیں۔ علم خاص، علم بالمصلحت ارادہ ہے، اور علم بالمفسدہ قارئ ہے کہ اگر اس شے میں مقصد ہے تو نہیں ہونا چاہیے، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا، یہی اس کا ارادہ۔ بات واضح ہوگی؟ دوسری بات ہماری یہ تھی کہ آیا ارادہ صفت ذات پر ذات ہے یا نہ ارادہ عین ذات ہے؟ بعض نے کہا تو ذات پر ذات ہے، جنہوں نے کہا تو ذات پر ذات ہے ان پر اشکال لازم آیا کہ اگر ارادہ ذات پر ذات ہے تو ہم سوال کریں گے قدیم ہے یا؟ اگر آپ نے کہا قدیم ہے تو ذات پر ذات ہے، ذات اور ہے ارادہ تعدد خود مال لازم ہے، اور اگر حادث ہے ہم سوال کریں گے کہ حادث ہے تو کہاں پہ؟ بعض نے کہا تھا حادث ہے خود اللہ کی ذات ہے، اللہ محل للحوادث ہو جائے گا، جو محل حوادث ہو وہ خود بھی حادث ہوتا ہے، یہ بھی ثابت کیا تھا کہ درست نہیں ہے۔ اور اگر غیر میں حادث ہے تو یہ صفت غیر کی طرف رجوع کرے گی، پھر وہ غیر مرید ہے جس میں ارادہ حادث ہے، اللہ مرید نہیں ہے، پھر تو مرید وہ ہے جس میں یہ ارادہ حادث ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ بعض نے کہا کہ ارادہ حادث ہے لیکن لا فی محل ہے، اس کے لیے کوئی محل یہ بھی راضی کیا تھا کہ صفت بغیر محل کے ممکن تو کوئی نہ کوئی محل ہے۔ آج کی بات بڑی آسان ہے، پانچویں صفت خدا کی صفات میں سے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی مدرک، اللہ درد کرتا ہے۔ اولاً توجہ کریں، دلائل نقلیہ ثابت کرتی ہیں اللہ کے مدرک ہونے پر، اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ مدرک ہے، لیکن مدرک ہے کس معنی میں؟ دیکھیں اب دلیل نقلی ثابت کرتی ہے اللہ مدرک ہے، لیکن ادراک کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم مدرک ہیں اللہ اسی طرح وہ اللہ ہو یدرک الابصار، اللہ ابصار کو مدرک، یدرکو لفظ استعمال ہوا ہے، بس دلائل نقلیہ ثابت کرتی ہیں اللہ مدرک ہے۔ ادراک اور ہے، علم اور ہے، پہلے ادراک کیا ہے، علم کیا ہے، البتہ یہ مخلوق کی نسبت رکھتا ہے، اللہ کی نسبت ثابت کریں گے کہ ادراک اس معنی میں محال ہے، اس معنی میں ادراک اللہ کی نسبت صحیح نہیں، ہمارا علم اور ہے، ادراک اور۔ مثلا آپ کو علم ہے سیاہی کا،
ادراک کب ہوگا؟ جب صحیح کو آپ دیکھ لیں گے. صحیح کا علم ہے, ادراک کب ہوگا؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدفن کا علم ہے کہ مشہد میں جب زیارت کریں گے ادراک ہو جائے گا. بس ہمارا ادراک مربوط ہے حواس خمسہ کے ساتھ. کھٹاس کا آپ کو علم ہے, ادراک کب ہوگا؟ جب کھٹی چیز کھائیں گے آپ, ادراک ہوگا. اور دلائل عقلیہ کے ساتھ ثابت ہے کہ اللہ کے لیے حواس خمسہ کا ہونا باطل ہے, کیونکہ حواس خمسہ کا ہونا لازمہ جسم کا ہے. اللہ جسم, بس حواس بھی حواس خمسہ نہیں رکھتا. پھر ادراک سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں وہاں پر اس کا ادراک سے مراد وہی علم ہے. اللہ مدرک ہے بجمیع الاشیاء, یعنی اللہ عالم ہے بجمیع الاشیاء. ادراک سے مراد یہ ادراک نہیں ہے جو ہمارا حواس خمسہ کے ذریعے درک حاصل ہوتا ہے. یقیناً یہ مراد, اگر اللہ کے لیے قرآن نے ادراک ثابت کی ہے تو وہاں پر مراد اس کی وہی اس کا علم بالاشیاء, ٹھیک ہے نہیں؟ علم بالسواد, سیاہی کا علم, سفیدی کا علم, ٹھیک ہے نہیں, کھٹاس کا علم. یہ علم جو ہے علم بتمام اشیاء, بے حقائق اشیاء, یہی ادراک ہے, کوئی دوسری چیز نہیں ہے. صفت تو ہے نا, قرآن نے ثابت کی ہے اس لیے. اقول قد دلت الدلائل النقلیہ علی اتصافہ تعالی بالادراک, دلائل نقلیہ دلالت کرتی ہیں علی اتصافہ تعالی کہ اللہ متصف ہے ادراک کے ساتھ. وہو زائد علی العلم, اور ادراک زائد علی العلم ہے. یہ کیوں ہے؟ ثابت کریں گے کہ یہاں سے مراد وہ زائد نہیں ہے, ادراک سے مراد زائد علی العلم ہے, لیکن اللہ کی نسبت ایسا نہیں ہے. تھوڑا سا تأمل کر لیں. فإننا نجد تفریقتاً ضرورتاً بین علمنا بالسواد والبیاض, ہم پاتے ہیں تفریقہ, جدائی, بالبداد بین علمنا, جو ہمیں علم ہے سواد کا اور بیاض کا, ہمیں علم ہے سواد کا اور بیاض, یہ ایک علیحدہ چیز ہے. اسی طرح ہمیں علم ہے الصوت الحائل والحسن, وہ جو صوت ہے صوت کری, گرخت, گرخت آواز کا بھی ہمیں علم ہے, اور حسن آواز کا بھی ہمیں. وبینا بین علمنا بالسواد وبین علمنا بالبیاض وبین علمنا الصوت الحائل والحسن وبینا ادراکنا لہا, ہم تفریقہ پاتے ہیں, جدائی. علم اور ہے اور ہمارا ادراک ان کی نسبت. وتلک الزائدہ راجعۃ الی تأثر الحاسہ, اور یہ جو زائد ہے نا, یہ زائد علی العلم جو ادراک ہے, اس کی بازگشت کس کی طرف ہے؟ حاسہ کے اثر کی طرف ہے. اثر حاسہ, حاسہ آواز ہے ہم سے. یہ ادراک جو زائد, یہ ادراک جو زائد علی العلم ہے کس کی وجہ سے ہے؟ یہ ہوا سے. لیکن قد دلت الدلائل العقلیہ, دلائل عقلیہ دلالت کرتی ہے کیا؟ علی استحالۃ الحواس والآلات علیہ, یہ حواس اور حواس سے اس پر محال ہے, اور یہ آلات اس پر محال ہے. ہاتھ وہ نہیں رکھتا کہ درک کرے کہ یہ نرم ہے یا سخت. کپڑا دیکھیں نا, ہمیں نرمی اور سختی کا علم بھی ہے, اور ادراک کے لیے ہم جا کر دکان پر ہاتھ لگاتے ہیں, پرکھتے ہیں اس کو کہ یہ نرم ہے یا سخت ہے, موٹا ہے یا پتلا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بس یہ آلات اس پر, وہ ہاتھ تو نہیں رکھتے. فیستحیل ذلک ذائد ہے. بس یہ جو ادراک زائد پر علم ہے یہ اس پر محال ہے. یہ جو ادراک زائد پر علم ہے یہ اس پر محال ہے. فادراکہ ہوا علم تعالی حینئذ بالمدرکات, یہ جو مدرکات کا علم ہے, جن چیزوں کو درک کیا جاتا ہے, یہی علم, ٹھیک ہے نہیں, اس کا ادراک. والدلیل علی صحت اتصابی, وہ جو آپ نے اشکال کیا نا, اس کا جواب یہی ہے کہ ایک علم مطلق ہے, علم خاص ہے. جس طرح ہم نے ارادہ میں کہا تھا, ارادہ علم خاص ہے, وہ علم خاص غیر از علم. ارادہ ہم نے علم
خاص قائل خاص، یعنی علم بالمسئلہ یہ ارادہ، علم مطلق ارادہ نہیں۔ اگر علم مطلق ارادہ ہو تو پھر تو ہر شے ہونی چاہیے، جس طرح قدرت مطلقہ کی ہے، یہ قدرت خاص، قدرت مطلقہ کیا ہے؟ قدرت مطلقہ یعنی اللہ ہر شے پر، اب کس شے کو کس وقت ہونا چاہیے، کس وقت، یہ قدرت خاصہ کا کام ٹھیک ہے نا جی، یہ علم خاص کا کام ہے، علم مطلق کا کام یہ بھی اسی طرح ہے کہ اللہ ایک عالم مطلق ہے، ایک علم ہے علم بالمدرکات، یہ علم خاص ہے نہ وہ علم ہے۔ والدلیل علی صحت اتصاف بہی، دلیل اس بات پر علی صحت اتصاف بہی کہ اللہ کا متصف ہونا بہی اس ادراک کے ساتھ صحیح ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ مدل علی کون عالما بکل المعلومات، کیونکہ وہی دلیل ہے کہ اللہ عالم ہے تمام معلومات کا، من کون حیا، کیونکہ وہ حی ہے، فیسع ان یدرکا، بس صحیح ہے اس کو درک کرنا بھی، اور جو شے اس کی نسبت صحیح ہے اس کی نسبت واجب ہے، یہ پہلے بھی ثابت کر چکے، جو شے اس کی نسبت کمال ہو، کمال اگر اس کے لیے صحیح ہے بس واجب ہے کہ اس میں ہو۔ وقد ورد القرآن بثبوت اللہ، قرآن میں وارد ہوا ہے کہ یہ ادراک اس ذات کے لیے ثابت ہے، فیجب اثبات اللہ، بس واجب ہے اس کو ثابت کرنا، اس کے لیے ادراک ہو علم ہو بالمدرکات، وہ اس کا علم ہے مدرکات کا علم، وذالک هو المطلوب، یہ ہمارا مقصد ہے۔ الصفۃ الثالثہ انہ تعالی قدیم ازلی باق ابدی، اللہ کی جو چھٹی صفت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ قدیم ہے، ازلی ہے، باقی ہے اور ابدی ہے۔ قدیم اور ازلی ایک ہے اور باقی اور ابدی ایک ہے۔ باقی یعنی ابدی ہے، قدیم ہے یعنی ازلی، قدیم ہے یعنی ازلی ہے، باقی ہے یعنی ابدی ہے۔ ایک عدم لاحق ہے، ایک عدم سابق ہے۔ عدم سابق کیا ہے کہ ایک چیز پہلے نہ ہو بعد میں، عدم لاحق کیا ہے ہو معدوم ہو جائے، ہونے کے بعد معدوم ہو جائے، قیامت آئے گی ہر شے ختم ہو جائے، یہ عدم لاحق، پہلے نہیں تھی وجود میں، یہ عدم ثابت ہے، ٹھیک ہے نا؟ آسمان نہیں تھا وجود میں، زمین نہیں تھی وجود میں آئی ہے، سورج اور چاند نہیں تھے وجود میں، یہ عدم ثابت کے بعد وجود میں۔ عدم لاحق جب قیامت آئے گی ہر شے نابود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یہ عدم لاحق۔ اللہ کی نسبت دونوں عدم محال ہیں، عدم سابق بھی محال اور عدم لاحق بھی محال ہے۔ جب محال ہے تو یقیناً فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے، پھر وہ باقی ہے، ابدی ہے اور ازلی ہے اور قدیم ہے۔ عدم سابق بھی محال ہے، عدم لاحق بھی محال ہے، عدم مطلقاً اس کی نسبت محال ہے۔ کیوں آغا صاحب؟ کیونکہ ہم نے کہا قدیم ہے، واجب الوجود لذات ہی ہے، اس کا وجود ذاتی ہے، حادث نہیں ہے۔ جب حادث نہیں ہے لا مالا عدم نہیں ہے اس میں، کیونکہ حادث وہ ہوتا ہے کہ یا عدم کے بعد وجود ہو یا مسبوق بغیر ہو، نہ مسبوق بغیر ہے نہ مسبوق بالعدم ہے، لا مالا قدیم ہے۔ جب قدیم ہے تو عدم ثابت ہے، اور ہمیشہ ہے، عدم لاحق نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ جس میں ہونا نہ ہونا برابر ہو وہ ممکن ہے، اور جو واجب الوجود لذات ہی ہو وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا جب اس کو وجود ذات ہے۔ دیکھ اقول هذه الصفات الاربع، یہ چار صفتیں لازمۃ لوجود وجود، یہ چار صفتیں لازم ہے، کیوں؟ اس کے وجود کے وجود کی وجہ سے۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ واجب الوجود ہے، واجب الوجود کا معنی کیا ہے؟ عدم نہیں ہے، نہ عدم سابق ہے نہ عدم ہے۔ فالقدیم والازلی هو المصاحب لمجموع الازمنہ المحققہ والمقدرہ بالنسبۃ الی الماضی۔ دیکھیں کچھ ازمان محققہ کچھ ازمان مقدرہ۔ ازمان محققہ کے ازمان محققہ یہ سورج چاند کی گردش وغیرہ، یہ طلوع اور غروب کا سلسلہ شروع ہوا ہے، زمانہ شروع ہو گیا، یہ ازمان محققہ ہے، محققہ ہے بنسبت الی الماضی۔ یہ جتنا زمانہ آپ شروع سے شروع ہوا ہے وہ زمان محققہ۔ زمان مقدرہ اس سے پہلے جتنا فرض کر سکتے ہیں آپ،
اس سے پہلے یہ چاند سورج کی گردش اور غروب اور طلوع سے جتنا آپ فرض کر سکتے ہیں وہ زمانے مقدر ہے. ٹھیک ہے نا. خدا کا عدم نہ بنسبت الی الزمان المحققہ ہے نہ بنسبت الی الزمان المقدرہ ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں عدلی. فالقدیم اور عدلی هو المصاحب وہ وجود جو ہو لمجموع الازمنہ تمام ازمانوں کے لیے، چاہے وہ ازمنہ محققہ ہوں چاہے وہ ازمنہ مقدرہ ہوں، بنسبت الی جانب الماضی ماضی کی نسبت. ٹھیک ہے جی. یعنی عدم سابق، یعنی عدم سابق جو آپ تصور کر سکتے ہیں، چاہے وہ سابق حقیقی ہو چاہے وہ سابق تقدیری ہو. سابق حقیقی وہاں کہاں ہے؟ جہاں غروب اور طلوع کا سلسلہ شروع ہو، سابق اس سے پہلے سابق تقدیری ہے. والباقی هو المستمر الوجود المصاحب. باقی کیا وہ فرماتے ہیں مستمر الوجود جس کا وجود ہمیشہ ہو، المصاحب لجمیع المصاحب تمام. والابدی هو المصاحب لجمیع الازمنہ محققۃ کانت مقدرہ بنسبت الی جانب تمام آئندہ آنے والے زمانے کے، چاہے وہ آنے والا حقیقی ہو چاہے اس کے بعد جو فرق کر سکتے بنسبت الی جانب المستقبل والسرمدی یعم الجمیع. سرمدی جو ہے جو تمام ازمنہ بنسبت الی الماضی بنسبت الی المستقبل ہو، چاہے محققۃ الوجود ہو چاہے مقدرۃ الوجود. والدلیل علی ذلک هو انه قد ثبت انه واجب الوجود. دلیل اس بات کی ہے کہ ثابت ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے. فیستحیل علیہ العدم مطلقا. عدم اس پر مطلقاً محال ہے. سواء کان سابقا، چاہے وہ عدم سابق ہو، اللہ تقدیر ان لا یکون قدیما عدلیا، اس فرض پر کہ ان لا یکون قدیما عدلیا، کہ اگر عدم سابق ہوگا تو وہ قدیم عدلی نہیں ہوگا. اگر سابق عدم سابق ہوگا پھر وہ قدیم ایسا عدم سابق اس میں نہیں ہے کہ وہ قدیم عدلی ہے. اس طرح کا عدم سابق اس میں نہیں ہے بس وہ قدیم ہے. تو جو کرنا عبارت پر سوال کان سابق اللہ تقدیر ان لا یکون قدیما عدلیا، اور لاحق اللہ تقدیر ان لا یکون باقیا، ایسا عدم جس کے فرض کرنے پر وہ باقی اور ابدی نہ رہے، ایسا عدم بھی اس میں موجود. ایسا عدم سابق کہ جس کے تصور پر وہ قدیم عدلی نہ رہے، ایسا عدم بھی اس میں موجود. اور ایسا عدم لاحق جس کے فرض کرنے پر وہ باقی اور ابدی نہ رہے، ایسا عدم بھی اس میں موجود ہے. استحال العدم المطلق علیہ، جب عدم مطلق اس میں محال ہے. ثبت قدمہ، بس ثابت ہے کہ وہ قدیم ہے. عدلیتہ عدلی ہے، بقاؤ باقی ہے، ابدیتہ ابدی ہے. وہو المطلوب. قال الصفۃ السادسہ انہ تعالی قدیم عدلی باقٍ ابدی. وہ قدیم ہے، عدلی ہے، باقی ہے، ابدی ہے. لأنہ واجب الوجود، دلیل یہ ہے کہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، اور وجود ہمیشہ ہے. عدم کے بعد وجود نہیں ہے. عدم اس کی ذات میں تصوری، نہ عدم لاحق نہ یستحیل العدم ثابت واللاحق والے محال ہے اس پر عدم سابق اور عدم لاحق. اگر عدم سابق ہو اور عدم لاحق ہو پھر لا مالا وہ اپنے وجود میں محتاج ہو جائے گا. کیوں؟ جب عدم آ جائے گا ٹھیک ہے، نہ ہونا آ جائے گا، پھر وہ ممکن ہے وہ واجب الوجود